ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ لاہور کی انتظامیہ نے ہمیں کہا کہ حفاظت کے پیش نظر اپنی کار بدل لو تاکہ نمبر پلیٹ تبدیل ہو جائے، اور دارالذکر آنے جانے کے راستے میں تبدیل کر لو، وقت بدل کے آیا کرو۔ تو اپنے والد صاحب کو جو میں نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لو، اور ساتھ یہ بھی ہدایت تھی کہ کبھی کبھی جمعہ چھوڑ دیا کرو۔ جب یہ بات میں نے کی والد صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ جمعہ تو نہیں چھوڑوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے، دشمن زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، ہمیں شہید ہی کر دے گا، اور ہمیں کیا چاہیے۔ اگلے شہید ہیں مکرم چودھری حفیظ احمد کالوں صاحب، ایڈوکیٹ۔ ان کے والد تھے چودھری نذیر حسین صاحب سیالکوٹی۔ ان کا تعلق بھی ضلع سیالکوٹ کے سے ہے، تعلیم LLB تھی، باقاعدہ وکالت کرتے تھے، پہلے سیالکوٹ میں پھر لاہور شفٹ ہو گئے، سپریم کورٹ کے میں ایڈوکیٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ شہادت کے وقت کی عمر 83 سال تھی، اور ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں ان کی شہادت ہوئی۔ جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد بیت النور کے مین ہال میں تھے، حملے کے دوران سینے میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئے۔ سانس بحال کرنے کی کافی کوشش کی گئی، لیکن وہیں شہادت ہو گئی۔ جنرل ریٹائرڈ ناصر شہید، مکرم محمد مالک صاحب شہید، مکرم چودھری اعجاز نصر اللہ خان صاحب شہید بھی، یہ سب اور حفیظ صاحب، یہ سب رشتہ دار تھے۔ شہید بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، گھر میں ملازموں سے بھی حسن سلوک کرتے تھے، نماز کے پابند، پیدل ہی نماز کے لیے جاتے تھے اکثر۔ ان کے ایک بیٹے ناصر احمد کالوں صاحب آسٹریلیا میں ہمارے نائب امیر ہیں، بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ ان کے بارے میں کسی نے مجھے لکھا کہ غریبوں کے کیس مفت کرتے تھے، بلکہ لوگوں کی مالی مدد بھی کرتے تھے۔ مارشاء اللہ کے زمانے میں لجنہ کے امتحانی پرچے میں 5 تن پاک کا لفظ لکھنے پر کیس بن گیا۔ چوئی صاحب نے اس کیس میں حسن رنگ سے پیروی کرا کے اسے ختم کروا دیا۔ آپ کی تعزیت کے لیے بہت سے غیر جماعت دوست بھی آئے، بلکہ کہتے ہیں بعض متعصب لوگوں نے بھی تعزیت کی۔ ان کے منشی جو تھا کورٹ میں دفتر میں، وہ کہتا ہے ایک سابق جج صاحب کا فون آیا تعزیت کا، اور بہت دیر تک افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ منشی نے جج صاحب سے کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو جج صاحب کا جواب تھا، تعصب کی انتہا دیکھیں کہ میں افسوس تو کر سکتا ہوں لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ جمعہ کی نماز باقاعدگی سے بیت النور ماڈل ٹاؤن میں ادا کرتے تھے، اور باوجود نظر کی کمزوری کے مغرب کی نماز پہ بھی پیدل چل کے آیا کرتے تھے، اپنے محلہ کی مسجد میں ادا کرتے تھے۔ گھنٹوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ آپ کی پوتی کو جب آپ کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا، چھوٹی، تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ اس طرح آپ آسمان پر چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس کو اتنا اثر تھا ان کے قرآن کریم پڑھنے کا، ہر وقت دیکھتی تھی، کہتی تھی کہ وہاں بھی بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ اثر جو بچوں پر عملی نمونے دکھا کر ہر احمدی کو قائم کرنا چاہیے۔ اگلے شہید جو ہیں جن کا ذکر کرنے لگا ہوں، مکرم چودھری امتیاز احمد صاحب شہید، ابن مکرم چودھری نثار احمد صاحب شہید۔ مرحوم کے دادا مکرم چودھری محمد بوٹا صاحب آف بھینی میلواں ضلع گرداسپور نے 1935 میں بیعت کی تھی۔ ان کے دادا اکیلے احمدی ہوئے تھے اور سارا گاؤں مخالف تھا۔ ان کی وفات بھی مولویوں کے شور شرابے کے نتیجے میں، وفات کے وقت مولویوں نے شور مچایا اور ان کی قبر کشائی کی گئی دادا کی، جس کی وجہ سے ان کی تدفین ان کی زمینوں میں کی گئی۔ پارٹیشن کے بعد یہ خاندان سائیوال کے چک میں آ گیا، اور 1972 میں ان کے والد صاحب لاہور آ گئے۔ بوقت شہادت شہید امتیاز احمد کی عمر 34 سال تھی۔ موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، معاون قائد ضلع، ناظم تربیت نوآئین ضلع، سابق ناظم اطفال اور سیکٹری اشاعت ڈیفنس خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ ان کی شہادت بھی مسجد دارالذکر میں ہوئی ہے۔ مسجد دارالذکر کے مین گیٹ پر دائیں جانب ان کی ڈیوٹی تھی۔ دہشت گردوں نے جب حملہ کیا تو
تو یہ بھاگ کر ان کو پکڑنے کے لیے گئے۔ اس دوران فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے، سر اور سینے میں گولیاں لگیں، جس کے نتیجے میں ثانیہ کے اولین شہداء میں شامل ہوئے۔ شہید کے اہلیہ نے بتایا کہ موصوف کا اپنا ذاتی کاروبار تھا، لیکن مسلسل 2 دفعہ جو وہ اگلا قصہ آئے گا۔ اچھا، بہرحال جماعتی خدمات میں پیش تھے، شورا کے نمائندے بھی رہے، بچپن سے ہی اطفال کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ 7 سالہ جشن شکر کے سلسلے میں اپنے حلقہ میں نمایاں خدمت کی توفیق ملی۔ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کو بڑی عمدگی سے ادا کرتے تھے، عموماً گیٹ کے باہر ڈیوٹی کرتے تھے، نمازوں کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے، اپنے دونوں بچوں کو وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل کیا ہوا تھا، جماعتی عہدیداران کا بہت احترام کرتے تھے، لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں، وقف کرنے کی بہت خواہش تھی اور ڈیوٹی کا کام بھی اپنے آپ کو وقف سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ ان کی ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ملا، بعد میں دیکھا انہوں نے کہ بزدل بار بار مرتے ہیں اور بہادر کو صرف ایک بار موت آتی ہے۔ پھر ان کی ایک بہن امریکہ میں رہتی ہیں، انہوں نے آئی ہوئی تھی پاکستان کچھ عرصہ پہلے، تو کہا کہ میری ڈائری میں کچھ لکھتے ہیں، تو اس پہ آپ شہید نے یہ شعر لکھا کہ یہ ادا عشق و وفا کی ہم میں، یہ ادا عشق و وفا کی ہم میں ایک مسیحا کی دعا سے آئی۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں، یہ بیان تھا جو پہلے کرنے لگا تھا، کہ شہادت سے پہلے ان کو خواب آئے تھے کہ میرے پاس وقت کم ہے، اور مجھے اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ، اور اس کے لیے بزنس بھی تھوڑا سا ان کے لیے اسٹیبلش کر دیا۔ ہمیشہ تہجد پڑھنے والے اور نماز سینٹر میں فجر کی نماز اپنے والد صاحب کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا کہ رات کو دارالذکر سے 12:30 بجے آئے اور صبح 3:30 بجے پھر اٹھ گئے، کبھی آرام بھی کر لیا کریں۔ تو کہنے لگے، اس دنیا کے آرام کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے آرام کی فکر ہے جو میں نے آگے کرنا ہے۔ اگلا ذکر ہے مکرم اعجاز الحق صاحب شہید ابن مکرم رحمت حق صاحب کا۔ شہید مرحوم کا تعلق حضرت الہی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ آبائی وطن پٹیالہ ضلع امرتسر تھا۔ والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے اور لاہور میں ہی مقیم تھے۔ ہال روڈ پر الیکٹرانکس ریپیئر کا کام کرتے تھے۔ ان دنوں لاہور کے ایک پرائیویٹ چینل میں بطور سیٹلائٹ ٹیکنیشین ملازمت کر رہے تھے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 46 سال تھی۔ مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ وقوعہ کے روز MTA پر عہد وفا جو عہد ہو رہا تھا خلافت کا نشر ہو رہا تھا، سر پر تولیہ رکھ کر کھڑے ہو کر عہد دہرانے شروع کر دیا، اور اہلیہ نے بھی ان کو دیکھ کر عہد دہرایا۔ مسجد دارالذکر میں ہی نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے، اور ثانیہ کے روز بھی اپنے کام سے سیدھے ہی نماز ادا کرنے کے لیے دارالذکر پہنچ گئے۔ باہر سیڑھیوں کے نیچے بیٹھے رہے۔ دہشت گردوں کے آنے پر گھر فون کیا اور بڑے بھائی سے کہا کہ اسلحہ لے کر فوری طور پر دارالذکر پہنچ جاؤ، اور یہ ساتھ ساتھ اپنے ٹی وی کو فون پر رپورٹنگ بھی کر رہے تھے۔ اسی دوران گولیوں کی بچھاڑ سے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ ہمدرد اور ملنسار انسان تھے، سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، چندہ جات کی ادائیگی باقاعدہ تھی، اور ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حلقہ کے ناظم اطفال تھے، ناظم اطفال نے ان کے بارے میں بتایا کہ میں جب بھی ان کے بچوں کو وقار عمل یا جماعتی ڈیوٹی کے لیے لے کر گیا اور جب واپس چھوڑنے آیا تو انہوں نے خصوصی طور پر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا۔ اگلا ذکر ہے مکرم شیخ ندیم احمد طارق صاحب شہید ابن مکرم شیخ محمد منشا صاحب۔ شہید کے آباء و اجداد چنیوٹ کے رہنے والے تھے، کاروبار کے سلسلے میں کلکتہ چلے گئے۔ 1947 کے بعد ان کے والد صاحب کلکتہ سے ڈھاکہ چلے گئے، جہاں سے 1971 میں لاہور آ گئے۔ شہید مرحوم کی اہلیہ صاحبہ کا بھی تعلق کلکتہ سے ہے۔ اہلیہ کے دادا مکرم سیٹھ محمد یوسف صاحب بانی، جو مکرم صدیق بانی صاحب کلکتہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ شہید مرحوم نے آئی کام کرنے کے بعد اسپیئر پارٹس کا کاروبار شروع کیا۔
اور شہادت کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل موسی تھے۔ دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ ہمیشہ دارالذکر میں ہی جمعہ ادا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح خطبہ جمعہ تک بھی وہیں رہتے تھے، اور جمعہ میرا جو یہاں سے لائیو نشر ہوتا ہے اس کو سن کے آیا کرتے تھے۔